عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر سہم گئے اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کہنے لگے کہ تم جو پڑھ رہی تھی وہ مجھے سناؤ. تو کہا کہ انکا انت نجس، تم ابھی ناپاک ہو، تمہیں پانی اور غسل کرنے کی ضرورت ہے، تم غسل کرو. ان کو غسل کروایا گیا. کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بہن کے اور بہنوئی کے منہ سے اللہ کا کلام سن رہے تھے، ان کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی. جیسے جیسے ایک ایک آیت پڑھ رہے تھے ان کے دل پر اثر ہو گیا، اور اس کلام اللہ کو سن کر، اس قرآن مجید کو سن کر وہ فوراً عاشق نبی بن گئے اور ایمان میں داخل ہو گئے. یہی وہ اللہ کا کلام ہے جو مولانا پڑھ رہے تھے. اسی کلام کی برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں داخل ہونے کا ایک شرف حاصل ہوا. میرے بھائیوں، اب چونکہ مغرب کا وقت قریب ہے، ہمارے مولانا طلحہ صاحب بھی ابھی آنے والے ہیں. ان کا بیان ہے ابھی اس وقت مکاتب کی اہمیت اور افادیت پر، کہ اس دور میں مکاتب کی کتنی اہمیت ہے، دینی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم الحمدللہ بڑے سے بڑے اسکولوں میں، اچھے سے اچھے اسکولوں میں، اچھے سے اچھے فیس جہاں پر لیے جاتے ہیں وہاں پر ہمارے بچوں کو ہم ایڈمٹ کرا رہے، تعلیم دے رہے. دلانا بھی چاہیے، ماں باپ کا حق بھی ہے، تعلیم ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن میرے بھائیوں، جہاں پر آپ پورا دن آپ کے بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے، آپ پورے دن میں 1 گھنٹہ آپ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجو، 1 گھنٹہ مکتب میں بھیجو، 1 گھنٹہ مدرسے میں بھیجو. آپ کا یہ بچہ مکتب میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا، قرآن پڑھے گا، کام ہمارے آئے گا. ہم کل مر جائیں گے، ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہماری نماز جنازہ ہمارا بچہ پڑھائے گا. ہم خبروں میں سو جائیں گے، ہمارا بچہ آ کر یہ کہے گا یا اللہ میں نے جو قرآن پڑھی ہے اس کا ثواب میرے ابو جان کو پہنچا دی. آپ قرآن پڑھائیں گے تو آپ کا بچہ قرآن پڑھ کر آپ کے لیے بخشے گا، آپ کا بچہ قرآن پڑھ کر آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا، آپ کا بچہ قرآن پڑھ کر آپ کے حق میں دعائے مغفرت کرے گا. آپ قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو وہ قرآن بھی نہیں پڑھے گا اور ہماری خبروں پر بھی نہیں آئے گا اور ہمیں ایصال ثواب بھی نہیں بھیجے گا، کیوں تو اس کو آتش نہیں نا، اس کو قرآن نہیں آتا. اس کا ذمہ دار کون؟ ہم مسجد میں بھیجے نہیں، ہم مکتب میں بھیجے نہیں، ہم مدرسوں میں بھیجے نہیں. ہم یہ نہیں بولتے کہ مکمل عالم بناؤ، یہ بھی نہیں بولتے کہ حافظ بناؤ، یہ بھی نہیں بولتے کہ مفتی بناؤ، لیکن اپنے بچے کو مسلمان تو بناؤ، ایمان والا تو بناؤ. ہمارے بچے کو ایمان کا علم ہونا ضروری ہے، ایمان کی تعلیم ہونا ضروری ہے، عقائد کی تعلیم ہونا ضروری ہے. ایمان کن بنیادی چیزوں پر ٹکتا ہے، باقی رہتا ہے، ان بنیادی چیزوں کا تعلیم ہونا ہمارے اوپر ضروری ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں بھی دیں. دینی تعلیم دیں گے تو دونوں جہاں میں فائدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا بچہ جب مسجد کو آتا ہے تو اپنی کتابیں سینے سے لگا کر آتا ہے، اپنی عربی کی کتابیں سینے سے لگا کر ادب سے آتا ہے. اور آپ کا بچہ اسکول کو جاتا ہے تو وہ کتابوں کو پیٹھ کے پیچھے لگا کر آتا ہے. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ جبکہ پیٹھ کے پیچھے کی کتابیں ہزاروں روپے کی ہے، 10 ہزار روپے کی کتابیں ہیں، اور جو سینے سے لگی ہوئی کتابیں بہت سے وہ 200 روپے کی ہوں گی اس کی قیمت، یا 50 روپے کی. نورانی قاعدہ کتنے میں آتا؟ آج کی اس کی قیمت کیا ہوگی؟ 50 یا 100. قرآن کی قیمت کیا ہوگی؟ قیمت مطلب اس کا جو بھی ہدیہ ہے، بیچنے والے جو بیچتے ہیں 200 300 500 زیادہ سے زیادہ. ہم کہاں لگاتے؟ سینے سے لگایا کرتے. ادب سے. کتاب گر گئی تو گھر میں سب ڈرتے، فون کرتے مول صاحب گھر میں عربی کا قاعدہ گر گیا، گھر میں قرآن گر گئی. بےچینی ہوتی، ایمان اندر سے جاگ جاتا، اللہ کی کتاب گر گئی، کیسا کرنا، کیا کرنا؟ مول صاحب کو بلاؤ، مفتی صاحب کو پوچھو، مولانا کو پوچھو. لیکن آپ کے اسکول کی کتابوں کی قیمت 10 ہزار روپے ہے. بچہ اسکول سے آ کے پھینک دیتا ہو، اس کا اپنے کو احساس بھی نہیں ہوتا. یہ 2 چیزوں سے پتہ یہ چلا کہ اسکول کی تعلیم پیچھے کی پیچھے رہنے والی ہے.
خبر میں آنے والی نہیں ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہم نے دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کا بیٹا بالفرض ڈاکٹر ہے، کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر صاحب کے والد محترم گزر گئے، تو وہ ڈاکٹر صاحب جب ابو جان کی میت پر آتے ہیں تو ایسا بولتے کیا، یا اللہ میں ڈاکٹری کورس کی جتنی کتابیں پڑھا اس کا پورا ثواب میرے ابو کو پہنچا دے، ایسا بولتے؟ ایسا ہوتا؟ حالانکہ لاکھوں روپے فیس دے کر ڈاکٹر صاحب بنے انہوں، مگر اس کتاب میں کا ڈاکٹری کورس کا ایک حرف، ایک ورڈ، ایک پنہ، ایک پیج بھی ہمارے کام کا نہیں۔ لیکن آپ کا بچہ آپ کی میت پر، آپ کے خبر پر آ کر یہ کہے، اے اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، میں نے سورہ آیت الکرسی پڑھا، میں جو ہے سو سورۃ الاخلاص پڑھا، یا میں چند آیات پڑھا، اس کا ثواب میرے ابو جان کو پہنچا دے، تو یہ پہنچتا کہ وہ پہنچتا؟ بعد والا نا قرآن کا، یا اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، میرے ابو جان کو پہنچا دے، یا پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر کی کتابیں۔ اسی لیے آخرت میں کام آنے والی چیز ایمان ہے۔ ایمان سب سے بڑی عظیم الشان دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دولت سے مجھے اور آپ کو نوازا۔ یقیناً ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ یہ پرفتن دور میں ہمارا ایمان بچا ہوا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا، صبح میں مومن، شام میں کافر، اور شام میں مومن صبح میں کافر، پتہ بھی نہیں چلے گا، اس حال میں وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ فتنوں کا دور، سوشل میڈیا کا دور، برائی کا دور، آنکھ کھلی پہلے برائی، سونے سے پہلے برائی، سو کر اٹھنے کے بعد برائی۔ ایک زمانہ تھا، بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کہیں سنیما ہال ہوتا تھا، کہیں کہیں تو لوگ جا کر دیکھتے تھے، اور بہت سارے گھروں میں جب اسٹارٹ میں ٹی وی کا دور آیا تو کسی کسی کے گھر میں ٹی وی ہوتی تو وہ محلے کا امیر سمجھا جاتا تھا، پیسے والا۔ سینما ہال کا دور بھی گیا، ٹی وی کا دور بھی گیا، برائی پوسٹر پہ لگتی تھی تو لائن لگا کر دیکھتے تھے، وہ دور بھی چلا گیا۔ اب تو موبائل میں ہی برائی ہے، اس سے ہمارے ایمان کو خطرات ہے۔ یہ جتنا اچھا ہے اس سے زیادہ برا بھی ہے۔ بچے والدین کے نافرمان موبائل کی وجہ سے بن رہے۔ آپ کو آپ کا بچپن یاد ہوگا، جب بچپن میں موبائل نہیں تھا تو آپ مدرسے سے، اسکول سے آ کے ماں باپ کے پلنگ کے پاس بیٹھتے تھے، ان کا سیر دباتے تھے، ان کے پیر دباتے تھے۔ آج بچہ اسکول سے آیا تو پہلے کیا مانگ رہا؟ فون۔ اسکول کو جاتو بھی بول رہا تو پہلے کیا مانگ رہا؟ فون۔ تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، اسی سے ہمارے اعمال کمزور ہو رہے۔ اعمال کمزور تو ایمان کمزور۔ یہ چیزوں سے نمازوں کا ذائقہ، نمازوں کا چسکا، نمازوں کی جو محبت تھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہی مصلیوں کی تعداد، جماعت میں جانے والوں کی اتنی تعداد۔ اسی لیے یہ چیز ہمارے ایمان کو، اعمال کو کمزور کر رہا۔ تو میرے بھائیوں، والدین کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ 3 ذمہ داریاں ہیں والدین کے اوپر۔ پہلی ذمہ داری، بچوں کو اچھا نام رکھنا، بچوں کا اچھا نام رکھنا۔ آج کل کیا ہو رہا مول صاحب، ایک اچھا نام ڈھونڈ کے دو۔ اب اچھا کہاں سے لانا؟ ایک نیا نام، نیو ماڈل۔ اپن اچھے نام بھیج رہے، نبیوں کے، صحابیوں کے، اولیاء کے۔ ارے یہ تو پرانے ہیں نا جی، بولے تو نیا کہاں سے آئے گا؟ زمین پرانی، آسمان پرانا، نامہ پرانے ہو گئے، اب نیا کہاں سے لانا؟ تو اور بھی المیہ ہے ہمارے لوگوں کا، ایسے ایسے نام رکھ رہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے۔
بے مطلب معنی نام جس کے کوئی معنی نہیں ہے، کیا کی رکھ دے رہے، بولنے بھی نہیں آ رہا ہو۔ پہلے ہمارے اولیاء، اکابرین، شہداء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات کے نام رکھتے تھے، اس کے اثرات بھی اچھے مرتب ہوتے تھے۔ نام کی وجہ سے اثرات بھی کیا ہے، الٹے ہو رہے، بولتے نہیں نام جیسا کہ کام ویسا۔ اسی لیے پہلے ماں باپ اچھا نام رکھنا، بچوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا۔ لڑکا خوش ہوا تو بکرا کٹ رہا، لڑکی ہوئی تو جلیبی بٹ رہی، یہ بھی نہیں ہونا، یہ بھی ہو رہا نا بھائی۔ بعض دفعہ تو ایسا سننے میں آتا کہ پہلے نہ اگر لڑکی ہو جائے، دوسری لڑکی ہوئی تو تھوڑا ناراض ہو جاتا، تھوڑا، تیسری لڑکی اگر ہو گئی تو انہیں گھر والے کو دیکھنے اتنے جاتا، انہیں نہیں لڑکی پیدا کری تو اب تے وہ چھوڑ دے، تو دوسری لا، تو تجھے کیا معلوم کہ دوسری کیا پیدا کرے گی، سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اولاد کا نام اچھا رکھو، لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں بھی ہماری نسلوں کو بڑھانے والے ہیں، لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی الحمدللہ۔ ادھر نواسے ادھر پوترے، فرق اتنا ہونے والا ہے، نہ انہوں خبر میں آنے والے ہیں نہ انہوں خبر میں آنے والے، کوئی خبر میں آنے والے نہیں ہے۔ اسی لیے والدین کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کا اچھا نام رکھیں اور ان کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ وہ پیراستہ کرے۔ دوسرا کام اچھا نام رکھنا، دوسرا کام کیا ہے، دین کی اور دنیا کی دونوں تعلیم۔ خالی دین کی بھی نہیں دینا، خالی دنیا کی بھی نہیں دینا۔ خالی دنیا کی دیے، دین کے نہیں دیے تو اس کو نمازوں کا طریقہ بھی نہیں معلوم، دوسروں کی دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہوں میں، مسجد میں گیا تو انہیں رکوع میں گیا تو میں جاتوں، انہیں رکوع میں کیسا جا رہا کہ دیکھ کے جانا، اس کو بازو ہی ہوں۔ کیوں؟ تو بچپن میں ماں باپ بھیجے نہیں، نماز نہیں معلوم، بازو والے کو دیکھ کے ہاتھ بننا، بازو والے کو دیکھ کے رکوع میں جانا، بازو والے کو دیکھ کے سجدے میں جانا، بازو والا غلطی کرا تو اپن بھی غلطی کر دینا۔ تو دین کی بھی تعلیم ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ اپنی اولاد بالغ ہو جائے، جب ان کی نکاح کی عمر ہو جائے تو اچھے اور دیندار گھرانے سے ان کا رشتہ طے کر دینا۔ اچھے بولے تو بلڈنگ والا نہیں، مال، جمال، کمال، یہ تینوں بھی نکو اپنے کو، مال بھی نکو، جمال بھی نکو، خوبصورتی کس کو رہی، اپنے کو رہنے والی ہے۔ یہ دیکھو چہرے پہ داڑھی آ گئی، سفیدی بھی آتی، اور بہت سارے لوگ جو ہے سو ضعیف بھی ہو گئے، نہ ہاتھوں میں دم ہے، نہ پیروں میں دم ہے، نہ آنکھوں میں دم ہے۔ مال بھی نکو، جمال بھی نکو، کمال بھی نکو۔ کمال بولے تو ایک دم اونچے گھرانے کی بلڈنگ والی یا پراپرٹی، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قریبت یدا کا فسفر بذات الدین، اپنے گھر میں دین والی کو بہو بنا کر لاؤ، انشاءاللہ وہ آنے والی لڑکی جس کسی کی بھی بہو بنے گی تو گھر کو جنت کا نمونہ بنائے گی۔ اگر وہ بچی دینی تعلیم پڑھی ہوئی ہوگی تو، وہی بچی اگر دینی تعلیم نہیں پڑھی تو جنت کا نمونہ تو کیا، وہ گھر دوزخ بن جائے گا۔ اس لیے لڑکیوں کو پڑھانا، اولاد کو پڑھانا، بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے کہ بھئی لڑکیوں کو پڑھا کے کیا کریں گے، اس کی پہنچ چولہے تک، ایسا بھی سوچتے نا اپن، تو نہیں، اس کی پہنچ چولہے تک ہے ٹھیک ہے، لیکن ساری دنیا کو جنم دینے والی ایک عورت بنتی ہے تو ایک خاندان بنتا ہے، ایک عورت بگڑتی ہے تو ایک خاندان بگڑتا ہے۔ اس لیے ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ابھی حال میں گزشتہ آج سے 20-22 سال پہلے ایک اسٹیٹ میں نام نہیں لوں گا، ایک فساد ہوا۔ مکتب کیا ہے، مکتب میں کیا پڑھایا جاتا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں، اولاد کو دینی تعلیم دو وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو وہاں پر فساد ہوا، دونوں بھی پریشان، اہل ایمان بھی غیر اہل ایمان بھی۔ تو ان کی مدد کے لیے ان کو عجیب طرح سے راشن اور دوسرے لوگ آ کے وہاں مدد کرنے لگے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں بھی گئے وہاں پر،
انہوں نے بتایا تو ایک بچہ مسلمان کا ہے اور وہ لائن میں لگا ہوا ہے کہ کچھ مدد مل جائے اور گھر میں لے کر جاؤں. تو وہ دیکھنے لگے کار میں بیٹھ کے کہ یہ بچہ لائن میں لگا ہوا ہے اور وہ جتنے بھی لائن میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں سب جو ہے سو مسلمان نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ مسلمان نہیں ہے. وہ بچہ بھی گیا. جب وہ بچے کی باری آئی بلا کر اسٹیج پہ دے رہے تھے تو شرکیہ نعرہ لگا رہے تھے. شرکیہ. تو وہ بچہ فوراً سامان پھینک دیا اور بھاگ گیا. مولانا سجاد نعمانی صاحب بولے کہ بچے کا پیچھا کرو، یہ بچہ ایسا کیوں کرا؟ تو بچے کے گھر تک گئے، بچے کو بلایا، پوچھا بیٹا سب تو لے کر جا رہے تھے، آپ کو دیا گیا پھر آپ پھینک دیے، آخر کیا بات ہے؟ تو بچے نے کہا کہ مول صاحب جس وقت مجھے مدد دی جا رہی تھی تو مجھ کو شرکیہ نعرہ لگانے کے لیے کہا جا رہا تھا، تو میں نے بچپن میں میرے مسجد میں حافظ صاحب کے پاس، مولانا کے پاس یہ سیکھا تھا کہ غیر اللہ کے علاوہ کسی کا نعرہ جائز نہیں ہے. وہ میری مکتب کی تعلیم نے مجھے آج اس شرکیہ نعرے سے بچا لیا، اس لیے میں یہ سب چھوڑ کے آ گیا. تو مکاتب کی تعلیم ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس لیے ہم بچوں کو دین کی تعلیم دے، دنیاوی تعلیم بھی دے، ان کے اوپر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی. یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھے، اسکولوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، مکتبوں میں تعلیم دی جاتی ہے. یہ تعلیم گاہ ہے، تربیت گاہ نہیں ہے. تربیت آپ کے پاس ہوگی، آپ کی نگرانی ہوگی، تربیت آپ کریں گے. مولانا کھانے کی دعا پڑھائیں گے، آپ کھانا کھلائیں گے تو آپ دعا پڑھائیں گے. مولانا سونے کی دعا پڑھائیں گے تو آپ بچے کو بستر بچھائیں گے تو آپ بولیں گے بیٹا سونے کی دعا پڑھو. مولانا بستر نہیں لگائیں گے، مولانا دسترخوان نہیں لگائیں گے، مولانا تعلیم دیں گے کہ بڑوں کو سلام کرو، چھوٹوں کو سلام کرو، بڑوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، چھوٹوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. مولانا یہ بتائیں گے. لیکن تربیت کی جگہ ہمارا اپنا گھر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے، یہاں ہوتی ہے تربیت. ایک جگہ کارگزاری میں بات آئی کہ ایک مکتب میں یا ایک پروگرام میں ایک بچے کو بسم اللہ اور کچھ سورے پڑھنے کے لیے کہا گیا، تو وہ بچہ بسم اللہ بھی پڑھا، کچھ سورے بھی پڑھا، سورہ یاسین بھی پڑھ لیا منہ زبانی. تو وہ جو مولانا تھے انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے بچے کو تو نہیں پڑھایا. تو گھر جا کر معلوم ہوا تو بچے کی والدہ نے کہا جب یہ حمل سے تھا تو میں روزانہ سورہ یاسین پڑھتی تھی، یہ اس کا اثر ہے، یہ اس کا اثر ہے. تو تربیت گھروں سے ہوتی ہے، مدرسوں سے نہیں، اسکولوں سے نہیں، مکاتب سے نہیں. آپ کی ذمہ داری تربیت کی ہے، ہماری ذمہ داری تعلیم کی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس پروگرام کو اور اس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں سب کے آنے کو قبول فرمائے. ہمارے علماء کرام ابھی آ چکے ہیں، اب عنقریب زبیر صاحب آپ ہونا. تلاوت کلام ربانی کے بعد حافظ صاحب تلاوت فرمائے، حافظ عرفان صاحب. اس کے بعد بہت دیر تک میری بات رہی. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تلاوت کلام ربانی کے بعد پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین حضور کونین محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں مولانا زبیر صاحب کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. فلک بولا زمین سے مجھ پر ملائکہ باصفا ہوں گے. فلک یعنی آسمان. آسمان نے زمین سے کہا مجھ پر ملائکہ باصفا ہوں گے. تو زمین بولی فلک سے
مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے، زمین پر انبیاء اولیاء ہوں گے۔ فلک بولا زمین سے ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے۔ آسمان نے کیا کہا؟ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے۔ زمین بولی فلک سے مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے، مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے۔ فلک بولا زمین سے چاند مجھ پر کیسا نور والا ہے۔ فلک نے کہا چاند مجھ پر کیسا نور والا ہے۔ زمین بولی فلک سے مجھ پر تو ایک کالی کملی والا ہے، مجھ پر تو ایک کالی کملی والا ہے۔ فلک بولا زمین سے میرے ابر سے بادل برستا ہے۔ آسمان نے زمین سے کہا میرے ابر سے بادل برستا ہے۔ زمین بولی فلک سے تو بھی تربت مصطفیٰ کو ترستا ہے، تو بھی تربت مصطفیٰ کو ترستا ہے۔ فلک بولا زمین سے عرش وہ کرسی لوح و قلم مجھ پر، عرش وہ کرسی لوح و قلم مجھ پر۔ زمین بولی فلک سے محمد مصطفیٰ کے قدم ہیں مجھ پر۔ شانہ رسالت مآب میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں مولانا زبیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آ کر نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمانے سے پہلے آپ سبھی حضرات درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، 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 شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جسے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جسے نگاہ
راہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائے، مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائے، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، باہ دل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باہ دل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جزاک اللہ۔